امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جو کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ابیوز بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، بیکاز اس کے اپنے چیلنجز ہیں بہت سارے. بچے جو ہیں بہت ایزیلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، یعنی بتا نہیں پاتے کہ جی وہ کس چیز میں سے گزر رہے ہیں، اور پھر جب ان بچوں کے اوپر اپنے پیوبرٹی کے یعنی بلوغت کے چینجز آتے ہیں تو اس کو وہ خود سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے. کمپلیکس ہوتا ہے ان کے لیے اس کو سمجھنا، اور جب اس کو سمجھ نہیں پاتے تو وہ یا تو شوق کی سی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ٹراما ہوتا ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا. آپ جو اس وقت کچھ پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور جو ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی اپنا ٹائم یاد کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر پیوبرٹیکل چینجز آ رہی تھیں تو آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا اس چیز کو ہینڈل کرنا، کیونکہ آپ کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں تھی. کتنا زیادہ پریشانی کا ٹائم وہ تھا آپ کے لیے. سو وہ بچے جو کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ چیلنجز کس قدر مشکل ہوں گے، ان کے لیے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہے، یہ وہ پیرنٹس بہت بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو بچے جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں. بیسیکلی تو اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو اسپیشل نیڈس ہیں ہماری، یعنی پیوبرٹی کی چینجز جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں، یہ رسپانسبلٹی پرائمریلی سب سے پہلے پیرنٹس کی آتی ہے اور اس کے بعد ٹیچرس کی آتی ہے. یعنی ٹیچرس اور پیرنٹس جو ہیں دے آر دا ریلائبل سورسز، یعنی وہی ذمہ دار ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے جو ہے پہنچا سکیں. سب سے پہلے ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ پائیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کی گروتھ کس طرح سے ہو رہی ہے، وہ اپنی ایج کی کون کون سی اسٹیجز کو کتنا تیزی سے جو ہے وہ کراس کر رہا ہے، اس کی گروتھ جو ہے وہ کتنی سلو ہے کتنی تیز ہے. یہ پیرنٹس کو پتا ہونا بہت بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے بچے کی گروتھ کو، اور گروتھ میں صرف اس کی فزیکل گروتھ کی بات نہیں کر رہی، میں اس کی مینٹل گروتھ کی بھی بات کر رہی ہوں، میں اس کی ایموشنل یعنی اس کی ذہنی جو ہے ابیلٹیز جو ہیں، قابلیتیں جو ہیں وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہیں، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے، اس کی جسمانی صحت کس طرح کی ہے، اس کی تبدیلیاں کتنی تیزی سے آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جذباتی صحت جو ہے وہ کس طرح کی ہے. یہ پیرنٹس کو جاننا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ پائیں، کیونکہ جب آپ اپنے بچے کی گروتھ کو سمجھ پائیں گے، جب آپ اپنے بچے کی چیزوں کو سمجھ پائیں گے کہ وہ کتنی انفارمیشن کو اور کس طرح کی انفارمیشن کو، کس طرح کی معلومات کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر آپ کے لیے کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنا ان سے بہت آسان ہو سکتا ہے اور آپ بہت آسانی سے بات کر سکتے ہیں. اور لفظوں کا چناؤ بھی بالکل بچے کی سمجھ کے حساب سے استعمال کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچے کی سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے، اس کی فزیکل یعنی جسمانی گروتھ کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جذباتی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا اس کے جو ایموشنز ہیں وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. کیا وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، کیا وہ بہت زیادہ پیچھے یعنی وڈرون ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے وہ. یہ چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہیں جب آپ بات کریں گے کہ جی آپ نے بچوں کے ساتھ پیوبرٹی کی بات کرنی ہے. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس خود ہی اتنے زیادہ شائع فیل کرتے ہیں عام بچوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے کہ جی وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے بات کریں کہ ان کی پیوبرٹی کیا ہے. تو وہ بچے جو کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوں ان کے لیے اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. آپ سب سے پہلے اپنی شائنس کو کم کیجئے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے، اور جب آپ نے اپنے بچوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بیریئرز کو کراس کرنا ہے، اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کون سے لفظ استعمال کرتے ہوئے، کون سا طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے اس کو یہ سینسٹیو انفارمیشن اور امپورٹنٹ انفارمیشن جو اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. پیوبرٹی جو ہے یعنی بلوغت جو ہے وہ ہر بچے میں ایک یونیورسل ایک چیز تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جی ہر بچہ جو ہے کم سے کم اپنی 9 ایئر سے لے کے 13 ایئرس تک کی ایج میں یعنی 9 سے 13 سال کی عمر تک کے بچے جو ہیں وہ اپنے پیوبرٹی کے چینجز میں سے گزرتے ہیں. مگر ہر بچے کی پیوبرٹی میں سے گزرنے کی یعنی بلوغت میں سے گزرنے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، اس کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں. جب ہم ASD کے بچوں کی یعنی آٹزم کے بچوں کی، بچے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں، بچے جو کہ مختلف جن کی ڈسیبلٹیز، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، یعنی وہ ڈفرینٹ طرح سے ایبل ہیں چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو ان کی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ان کی اس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیوبرٹیکل چینجز کس طرح سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. پیرنٹس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، یعنی اس کے جسم میں کون سی تبدیلی آ رہی ہے، یعنی اس کی چیسٹ کس طرح سے گرو کر رہی ہے، اس کے انڈر آرمز میں بال آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، یہ
یہ چیزیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ بچے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، پیرنٹس ان کے ساتھ بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر آنے والی چھوٹی چھوٹی چینجز کو بہت اچھے طریقے سے آبزرو بھی کرتے ہیں اور اس کو کیٹر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کے اندر آنے والی یہ چھوٹی چھوٹی چینجز جو ہیں وہ آبزرو کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کے بارے میں سوال کر کے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی بھی بہتر طور پہ قابل ہو سکتے ہیں. ایک سوال یہ آتا ہے کہ شاید اے ایس ڈی کے بچے جو ہیں وہ زیادہ جلدی پیوبرٹی میں پہنچ جاتے ہیں. پیوبرٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اے ایس ڈی یعنی آٹزم جو ہے اس کو افیکٹ نہیں کرتا. یعنی آٹزم کے بچے جو ہیں وہ بھی بالکل اپنی پیوبرٹی یعنی بلوغت جو ہے بالکل اسی سٹیج کے اوپر جو ہے اسی سٹیج کے اوپر ایکوائر کرتے ہیں جس سٹیج کے اوپر باقی سارے بچے نارمل بچے جو ہیں وہ ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں. مگر جو چیز چینج کر سکتی ہے وہ ان کی میڈیسن ہو سکتی ہے. میڈیسن کی وجہ سے سم ٹائمز بچے جو ہیں وہ ارلی اپنی جسم کی گروتھ کو جو ہے وہ ارلی گروتھ کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جی اپنا جو ہے ان کی پیوبرٹی چینجز جو میڈیسن کی وجہ سے افیکٹ ہو جائیں اور وہ تھوڑا جلدی جو ہے ایکوائر کرنا شروع کر دیں. اب بات جو ہے سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بچے جو کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا میں یہ ریسرچز آئی ہوئی ہیں، دنیا میں اسٹڈیز سپورٹ کی گئی ہیں کہ وہ بچے زیادہ پرون ہوتے ہیں سیکشولی ابیوز ہونے کے لیے، سیکشولی ہیراس ہونے کے لیے. سو اس لیے بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پریپیئر کر سکیں، انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ وہ اپنی باڈی کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں. وہ بچے جو کہ نان وربل ہوتے ہیں یعنی بات نہیں کر پاتے یا ان کی اسپیچ کے ڈیلیز ہوتے ہیں، اسپیچ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ آٹزم کے ساتھ آتا ہے وہ امیجز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. یعنی پکٹوریل چیزیں جو ہیں اس کے لیے بہت ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں، وہ اس کو بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایج اپروپریٹلی اپنے بچے کو لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جی ابھی جو ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ نہیں کرنا کہ وہ 8 9 10 سال کا ہوا ہے، پیوبرٹی کی چینجز آپ نے دیکھے، آپ نے فوراً اس کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا، اس کو پیوبرٹی آ رہی ہے مجھے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. نو، آپ نے شروع سے ہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. جیسے خاص طور پہ 1.5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی پیوبرٹی کی اپنی سیکشول چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. ایکچولی ہماری جو ایجوکیشن ہے پیرنٹس کی طرف سے وہ بچے کی 1.5 سال کی عمر سے ہی سٹارٹ ہو جانی چاہیے، مگر کیونکہ ہم خود اس چیز کے لیے اتنے زیادہ تیار نہیں ہوتے، ہمیں خود اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، تو ہم بچے کو اس اسٹیج سے منع کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں، اور کچھ جو ہے مس انفارمیشن اس کے دماغ میں جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ لیٹ ہو چکے ہیں، آپ کا بچہ 5 6 7 سال کا ہو چکا ہے، تو آپ اس کو ٹائم سے پہلے پیوبرٹی کے ٹائم سے پہلے سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں سکھانا شروع کریں اس کی باڈی کے چینجز کے بارے میں. مثلا جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ کے جسم میں آپ کی بریسٹ جو ہے یعنی آپ کی چسٹ جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہوگی. جیسے جیسے آپ بڑے ہو جائیں گے یا عمر کے اس سال کے اندر پہنچیں گے یا ایج کے اس ایج بریکٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کی آواز میں کچھ چینجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ اپنی عمر کے جو ہے 10 سے 11 سال کے اندر جائیں گے تو آپ کے جو ہے بازوؤں میں انڈر آرمز میں جو ہے بال آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح سے آپ کے جو پرائیویٹ پارٹس اب سمجھنا بچے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ پارٹس ہم کہتے کس کو ہیں، جس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پکچرز لے کے بہت کلیئر پکچرز جس کے اوپر باڈی پوری جو ہے ڈسپلے ہوئی ہو اور اس کے اوپر آرگنز جو ہیں بنے ہوئے ہوں، آپ ان پکچرز کو بچوں کو دکھا کے بتا سکتے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹس کا مطلب ایکچولی کیا ہے. یہ وہ پارٹس ہیں جو بہت ہی اسپیشل ہوتے ہیں، جن کو کوئی اور ٹچ نہیں کر سکتا، صرف پیرنٹس ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی ماں باپ ٹچ کر سکتے ہیں، آپ خود ٹچ کر سکتے ہو، اکیلے روم میں آپ ٹچ کر سکتے ہو، پبلکلی اپنے جو ہے پرائیویٹ پارٹس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح سے آپ واش روم میں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کر سکتے ہو. یہ انفارمیشن آپ نے اپنے بچے کو دینی ہوتی تاکہ پرائیویٹ پارٹس کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ پرائیویٹ پارٹس کا مطلب کیا ہے.